بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل ہیلتھ کارنر پہ۔ ہیلتھ کارنر پیش کرتا ہے اور پروجیکٹ آف ہیلدی پاکستان، صحت مند زندگی صحت مند پاکستان کی ضمانت۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پیشاب سے پہلے یا بعد میں قطروں کا آنا، دھات کا بہنا، جریان منی یا سیلان منی جسے سپرمیٹوریا کہتے ہیں، مادہ تولید کا خارج ہونا، مردانہ کمزوری اور ٹائمنگ کے تمام مسائل کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کال کریں، واٹس اپ کریں، ایمو پہ بات کریں، اور پاکستان یا پاکستان سے باہر دنیا بھر میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں منگوانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ایسے لوگوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو نا امید ہو چکے ہیں اپنی بیماری کی وجہ سے، جگہ جگہ سے ادویات لے کر، لیکن انہیں کچھ افاقہ نہیں ہو رہا۔ تو انشاءاللہ آج کا یہ نسخہ 100% رزلٹ دینے والا نسخہ ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں تاکہ آپ کی اس تمام پریشانی کا حل ہم آپ تک پہنچا سکیں، اور اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو چلتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے اسباب، اس کے علامات، اور اس کے بعد اس کے علاج کا طریقہ آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ مادہ تولید جو بلا ارادہ خارج ہو جائے، اس کو جریان یا جریان منی یا سیلان منی کہتے ہیں، اور دھات کا بہ جانا یا سپرمیٹوریا کہا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اکثر یہ مرض کثرت مجامعت یا ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے، عضو تناسل کے ذکی الحس ہو جانے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی قبض کی شدت کی وجہ سے یا گردہ اور مثانہ کی خراش اور پتھری کے باعث، اور کبھی کبھار مقوی اور گرم اشیاء کے بکثرت استعمال کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ شراب وغیرہ یا پھر گوشت اور چائے وغیرہ کی کثرت سے استعمال کرنے سے، کھانے پینے یا دیگر جو جنک فوڈز ہیں اور تلی ہوئی اشیاء کے مسلسل استعمال کی وجہ سے یہ شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ کچھ اس کی علامات کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کی علامات کچھ یوں ظاہر ہوتی ہیں کہ قبض کی وجہ سے یا کسی اور بیان کردہ وجوہات کی بنا پر پیشاب پخانہ کے بعد یا اس سے پہلے چند قطرے خارج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اس کی خاص علامات ہیں، مقوی جو غذائیں ہوتی ہیں یا گرم اشیاء کے استعمال سے اکثر یہ انزال ہو جایا کرتا ہے، لیکن جلک، ہینڈ پریکٹس، مشت زنی، کثرت جماع کے سبب سے اگر ہو تو مریض کاہل اور سست ہو جاتا ہے، اور اعضاء شکنی کی شکایت ہوتی ہے، پیشاب کرتے وقت جلن اور گدگدی سی محسوس ہوتی ہے، پیشاب بار بار اور زیادہ مقدار میں آتا ہے، کمر میں درد رہتا ہے اور چکر آتے ہیں، مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور کام کاج کرنے میں بالکل دل نہیں لگتا، دل گھبراتا ہے، پیشاب پر چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، حافظہ کمزور اور ذہن کمزور ہو جاتا ہے، کند ہو جاتا ہے، نیند پوری طرح نہیں آتی، قبض کی شکایت عموماً رہتی ہے، بھوک نہیں لگتی، مباشرت کی خواہش رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ تو بالکل باطل یعنی ختم ہو جاتی ہے، اور ادنیٰ سی تحریک سے بلکہ محض مساس کرنے سے یا تھوڑا سا محسوس ہونے سے بلا دخول انزال ہو جاتا ہے، اور کبھی کپڑوں کے رگڑ کی وجہ سے یا عورت کے دیکھنے یا جماع کا خیال دل میں پیدا کرنے سے ہی یہ ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی چند علامات ہیں، اور علامات کے بعد ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ علاج کے سلسلہ میں اس نسخہ کے اجزاء آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر سالب مصری ہے، 50 گرام لینی ہے، خالص ہو۔ منسلوچن ہے، یہ بھی 50 گرام لیں گے۔ اس کے بعد گوند کتیرہ ہے، یہ بھی 50 گرام لیں گے۔ 7 گلو
50 گرام لیں گے۔ تخم الائچی خرد چھوٹی الائچی کے بیج 50 گرام لیں گے۔ نبات سفید 100 گرام لیں گے۔ اجزاء ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ کسی بھی پنساری کی دکان سے خالص اجزاء کا لینا بہت ضروری ہے اور صاف شفاف کرنا بہت ضروری ہے۔ سالم مصری 50 گرام، پنسلوچن 50 گرام، گوند کتیرہ 50 گرام، 7 گلو 50 گرام، تخم الائچی خرد 50 گرام، چھوٹی الائچی کے بیج سبز الائچی جسے کہا جاتا ہے 50 گرام، نبات سفید 100 گرام۔ یہ اس نسخہ کے اجزاء ہیں، بہت ہی زبردست یہ نسخہ ہے جس کے اجزاء میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ان کی ترکیب تیاری اور استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تمام اجزاء کو کوٹ لینا ہے، کوٹ کر چھان لینا ہے، باریک صفوف بنا لیں اس کا اچھی طرح، اور پھر ان کو آپس میں مکس کر دیں، اور پھر صبح و شام خالی پیٹ، صبح بھی خالی پیٹ اور شام کو بھی خالی پیٹ 10-10 گرام یہ صفوف نیم گرم گائے کے دودھ سے لینا ہے۔ یاد رہے دودھ کے اندر چینی نہیں ڈالنی بلکہ مصری ڈالنی ہے، حسب ذائقہ میٹھا کر کے اسے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے غذا کے استعمال کا تو ہلکی اور زود ہضم غذا استعمال کرنی، جیسے شوربہ، چپاتی، مونگ کی دال چپاتی، دودھ چاول وغیرہ کھانے ہیں، اور سبزیاں بطور خوراک استعمال کرنی ہے۔ اور پرہیز کے حوالے سے گرم اور ترش چیزوں سے اور مباشرت کی کثرت سے اور دھوپ میں چلنے پھرنے سے اور دماغی اور ریاضت والے کام سے پرہیز کرنا ہے۔ صبح و شام ہوا خوری کرنا اور کھانے پینے میں اعتدال رکھنا ضروری ہے۔ شراب نوشی اور اس طرح کی مضر اشیاء سے پرہیز کرنا، سگریٹ نوشی وغیرہ سے بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ پلیز سبسکرائب آور چینل اینڈ واچ ڈیلی ویڈیوز۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔